آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانشراح یہ مکی سورت ہے، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 94 جبکہ نزول کے اعتبار سے 12ویں نمبر پر ہے، 1 رکوع اور 8 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شرح صدر کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انشراح یا علم نشرح رکھا گیا ہے۔ ربط و مناسبت: گزشتہ صورت میں بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اپنے چند انعامات کا تذکرہ فرمایا تھا، اس صورت میں بھی یہی مضمون ہے۔ سورت سابقہ سے اس کی مناسبت بہت واضح ہے۔ پہلی صورت میں ان انعامات کا بیان فرمایا گیا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا کیے گئے، اس صورت میں بھی ان فضائل کا ذکر ہے جو آپ کی ذات گرامی پر فیض ہوئے۔ گویا اس صورت کے مضامین سورت سابقہ کا بقیہ ہیں، پھر دونوں صورتوں کی عبارت کا طرز بھی ملتا جلتا ہے۔ اس شدت ربط و مناسبت کاملہ کی وجہ سے فرقہ رواف نے دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت قرار دیا ہے، اور وہ دونوں صورتوں کو ایک رکعت میں اس طرح پڑھتے ہیں کہ درمیان سے بسم اللہ شریف کو حذف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر غور کیے جائے تو دونوں صورتوں میں لفظاً اور معناً دونوں طرح سے فرق و امتیاز ہے، جس کی بنا پر دونوں کو ایک صورت قرار دینا غلط ہے۔ لفظی فرق تو یہ ہے کہ سورۃ دخان میں استفہام غائب کے صیغوں کے ساتھ ہے علم یجد کا، اور اس صورت میں متکلم کے صیغوں کے ساتھ ہے علم نشرح، اور معنی فرق یہ ہے: نمبر 1، حق تعالیٰ جل شاہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی میں 2 قسم کمالات ودیع کیے ہیں، ایک تو وہ جن کا تعلق مخلوق سے ہے، دوسرے وہ کمالات جن کا تعلق حضرت صلی اللہ تعالی وسلم ذات خاص سے ہے۔ اول قسم کمالات کو سورۃ دخان میں علم یجد کا سے فاغنا تک بیان فرمایا، اور دوسری قسم کمالات کو اس صورت میں بیان کیا گیا، اور وہ ہیں شرح صدر، رفع ذکر، یا یہ کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن ظاہری کمالات و انعامات سے نوازا تھا اس کا ذکر سورہ سابقہ میں ہے، اور جو باطنی کمالات و انعامات عطا کیے گئے تھے ان کے بیان اس صورت میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ دراصل پہلی سورہ دخان کا تتمہ ہے۔ گزشتہ صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیے گئے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا تھا، اس سلسلے میں بعض احکام صادر فرمائے تھے۔ اس سورہ میں بعض اضافی انعامات کا ذکر ہے جو رب کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے۔ یہاں بھی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بعض احکام ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ علم اے نبی، کیا نہیں، نشرح کھول دیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، صدرک سینہ آپ کا۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا اضطراب کم کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل کو ایک ٹھہراؤ اور سکون عطا فرما دیا۔ علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، اس میں علوم و عرف کے سمندر اتار دیے اور لوازم نبوت فرائض رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ دیا۔ گزشتہ صورت میں 3 انعامات کا ذکر تھا، اس صورت میں مزید 3 احسانات جتلائے جا رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا ان میں پہلا ہے، اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں سما بھی جائے۔ اسی مفہوم میں قرآن کریم کی آیت فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شک صدر بھی آ جاتا ہے جو معتبر روایات کی روح سے 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا گیا، ایک مرتبہ بچپن میں جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کے 4 سال میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا دل چیرا، اس سے وہ ایسا شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھو کر بند کر دیا۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا،
اسے آپ زمزم سے دھو کر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ معلوم ہوا شرح صدر کے دو مفہوم ہیں۔ شرح صدر کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی بات کا نظریہ، عقیدہ یا معاملہ کی انسان کو پوری طرح سمجھ آ جائے، اس میں کوئی شک و شبہ یا ابہام باقی نہ رہے، اور انسان کو جو کچھ سمجھ آئے اس پر اسے یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور اس لفظ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کام کو انسان ایک بہت بڑا مشکل کام سمجھ رہا ہو اور اس کام کو سر انجام دینا اسے گران بار محسوس ہو رہا ہو، اس کام کے کر گزرنے اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اس کی طبیعت آمادہ ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر حکم دیا کہ اب فرعون کے ہاں جا کر اسے میرا پیغام دو، تو اس وقت آپ نے دعا فرمائی، قال رب اشرح لی صدری، یعنی اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا یہ مشکل کام آسان بنا دے۔ اس آیت میں سوالیہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے کہ جس سے اس کے پس منظر پر روشنی پڑتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تو وہی قوم جو آپ کے گن گاتی تھکتی نہ تھی اور آپ ساری قوم کے محبوب فرد تھے، وہ آپ کی دشمن بن گئی۔ یہ بات آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے تکلیف دہ بھی تھی اور حیران کن بھی، لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیغمبر اسلام اور اسلام لانے والے مسلمانوں کو اتنا عظیم حوصلہ عطا فرما دیا کہ وہ کفار مکہ کے مظالم سہنے کے باوجود ان کے آگے نہ جھکتے تھے اور نہ دبتے تھے، اور سب سے بڑھ کر حوصلہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا کیا گیا، کیونکہ کفار کا اصل ہدف آپ ہی کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا، آپ کی رسالت کا، اللہ کی آیات کا اور آپ کے کلام کا مذاق و استہزاء کفار کا دلچسپ مشغلہ تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم جسمانی ایذاؤں کی انتہا اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ مکی دور میں کافروں نے آپ پر 7 مرتبہ قاتلانہ حملے کیے۔ علاوہ ازیں جب بھی کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو اس دکھ میں بھی آپ برابر کے شریک ہوتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ احسان یاد دلایا ہے کہ کیا تمہیں ہم نے ان مصائب کو برداشت کرنے کے لیے چٹان جیسا حوصلہ نہیں عطا فرما دیا، اور جتنا بڑا کام کسی نے انجام دینا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا عزم حوصلہ بھی بلند ہونا چاہیے۔ اگر کام کے مطابق سینہ کشادہ نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ شرح صدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو بھی قانون، شریعت یا دین یا اصول دیا ہے اس کے مطابق کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، بلکہ اس قانون کی صحت پر قطعی طور پر یقین ہو۔ قرآن پاک کے پروگرام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی معرفت کو دنیا میں نافذ کرنا تھا، لہذا اللہ نے آپ کے سینہ مبارک کو کھول دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے تھا، لہذا انہوں نے شرح صدر کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا مقابلہ اس زمانے کے فرعونوں اور کافر مشرک طاقتوں سے تھا۔ آپ کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر دشمن سے جنگ کرنا تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے کام کی نوعیت کے اعتبار سے بلند حوصلہ اور دل کی کشادگی عطا فرمائی۔ وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا، عَنْکَ، آپ سے، وِزْرَک، آپ کا بوجھ۔ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَک، بوجھ اتار دینے سے مراد وہ الہی برداشت کرنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ حدیث میں جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر وہی اترتی تو اس کے بوجھ سے وہ اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے بیٹھ جاتی۔ بعض کہتے ہیں یہ نبوت کا بوجھ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا، یعنی اس راہ کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور تبلیغ دعوت میں آسانیاں پیدا فرما دیں۔ پہلا احسان شرح صدر تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر دوسرا احسان یہ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَک، اور کیا ہم نے آپ سے بوجھ نہیں اتارا؟ یہ کون سا بوجھ تھا جو اللہ نے آپ سے ہلکا کر دیا؟ یہ بوجھ دین کے نفاذ کا بوجھ تھا جو آپ کو دے کر مبعوث کیا گیا تاکہ آپ اس دین کو قائم کریں، اور اس بوجھ کو ہلکا اس طریقے سے کیا کہ آپ کے ساتھ ایک جماعت پیدا کر دی جو قرآن پاک کے پروگرام کو پھیلانے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ ظاہر ہے کتنے بڑے پروگرام
پر عمل درآمد کرنا کسی اکیلے شخص کا کام نہیں بلکہ اس کے لیے جماعت ناگزیر تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی امداد کے لیے صحابہ کی جماعت کو پیدا کیا، کیونکہ جماعت کے بغیر نہ کوئی قانون نافذ ہو سکتا ہے، نہ کسی پروگرام پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، اور نہ عدل قائم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جماعت کے ذریعے کام کو تقسیم کر کے اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ پر یہ احسان فرمایا کہ جس قسم کے مخلص، سمجھدار اور تبلیغ دین کا بوجھ اٹھانے والے لوگ آپ کو درکار تھے، اللہ نے پیدا کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ دنیا میں قرآن پاک کا نظام کس طرح قائم ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صحابہ کرام کی جماعت کے ذریعے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پیر کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس دن آپ نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں فرمائی کیونکہ آپ کو بڑی تکلیف تھی۔ اس دن لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کمرے سے پردہ ہٹا کر لوگوں کو باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور آپ مسکرائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا شوق دیکھ کر لوگ سمجھے کہ شاید آپ تشریف لا رہے ہیں، اور انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، اور آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہو اور نماز پڑھتے رہو۔ چنانچہ آپ پردہ ڈال کر کمرے میں واپس تشریف لے گئے۔ اس مقام پر مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا اظہار مسرت اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا تھا وہ پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ ایک ایسی جماعت قائم ہو چکی ہے جس نے ارشاد دین کے کام کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ عشرہ مبشرہ جماعت مکی زندگی میں ہی قائم ہو چکی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نظام اسلام کو چلانے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہو گئے کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا، ان کا مشن پورا ہو گیا، اور اب مشن کی ناکامی کا کوئی امکان نہیں۔ نظام کو چلانے کے لیے بعض جماعت پیدا ہو چکی ہے، لہذا آپ کا بوجھ اللہ نے کم کر دیا ہے۔ وہی الہی کے نزول کا بوجھ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ذات پر تھا۔ سورہ مزمل میں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ نزول قرآن کی ابتدائی آیات میں سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، اس لیے آپ پہلے اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں تاکہ آپ کو اعلیٰ درجے کی روحانی ترقی نصیب ہو اور آپ میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ مطلب یہ کہ ذمہ داری کے اس بوجھ نے آپ کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا، جسے اللہ نے صحابہ کی جماعت کے ذریعے ہلکا کر دیا۔ الذی، وہ جس نے انقض، توڑ دی تھی، ظہرک، آپ کی کمر، فرمایا الذی انقض ظہرک، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔ اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ غم مراد ہے جو حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا ہے جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ یا اللہ کریم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حقیقی محبت عطا فرما۔ یا اللہ کریم، اے خالق و مالک اور صاحب اختیار صرف آپ ہیں، اس لیے آپ ہی تنہا معبود ہونے کے لائق ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی بندگی، پرستش اور عبادت میں لگائے رکھیے۔ یا اللہ کریم، ہمیں ہر حال میں اپنی ذات پاک کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔